ایک آئینہ آپ کی بات آپ کے منہ پر بولتا ہے اور دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب دوسرے کی اصلاح کرے، اصلاح کے بعد اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ ایک آئینہ پیٹھ پیچھے آپ کی بات کسی اور سے نہیں بولتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اصلاح کرے تو اس کے منہ کے سامنے کرے، غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کرے۔ اگر طاقت ہے منہ پر اس کی اصلاح کرے۔ یہ آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ آئینہ ہم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے جب دوسرے سے کی اصلاح کرے، دوسرے مومن کی اصلاح کرے تو وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے، اس کے طرف سے وہ سچی باتیں بیان کرے۔ ایک انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ برائی اور اچھائی دونوں چیز واضح کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھائی ہی دکھاتا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف برائی ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب ایک مومن کی جب اصلاح کرے تو اچھائی اور برائی دونوں کا پہلو اس کے سامنے رکھے۔ ایک آئینہ جب ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس شخص کے شخصیت پر مبالغہ یا تنقید سے کام نہیں لیتا۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کے چہرے پر 3 داغ ہیں، وہ آئینہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو آئینہ اس 3 داغ کو 4 نہیں دکھاتا، یعنی مبالغہ سے کام نہیں لیتا۔ اگر کسی انسان کے چہرے پر 3 داغ ہے تو 3 داغ کو آئینہ 2 نہیں دکھاتا، یعنی تنقید سے کام نہیں لیتا۔ نہ ہی مبالغہ ہے نہ ہی تنقید ہے، جتنا ہے اتنا بتاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے گھروں میں بھی آئینے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی آئینے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایک آئینہ ہمیں یہ درس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہمارے اور آپ کے دامن میں ایک بڑا ہی مقدس بابرکت دین رکھا جو دین اسلام ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، عزیز دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس مسجد میں تشریف علماء کرام اور ہمارے صدر فضیلت الشیخ احسن جمیل مدنی حفظہ اللہ، ایک بڑی ہی جد و جہد کے بعد ایک کامیاب اور بہترین نظم اور پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مسجد عبداللہ بن مسعود کی جانب سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے تمام لوگ اور تمام علماء کرام اور ہمارے صدر کی حاضری اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ حضرات، آج سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوگی اور مجھے
جن باتوں کی لب کشائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو موضوع ہے وہ موضوع خطابت ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجلس اس لیے منعقد کی گئی تاکہ ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بن جائے اور ہم بھی آپ کے طریقے پر چل سکیں۔ حضرات، اس دنیا میں انسان آیا ہے، مانی سی بات ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی کی اصلاح کے لیے جو طریقہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ بال بچوں کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے خاندان میں کسی لوگوں کے لیے ہو یا محلے والوں کے لیے ہو، وہ طریقہ دراصل طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہے۔ اصلاح کے میدان میں ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یعنی طریقہ بھی رسول کا اور طریقت بھی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تقریر کا دو پہلو ہے، اور پہلا پہلو جو ہے اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو داود کی حدیث ہے 4918۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن۔ آج یہاں کوئی نئی حدیث، نئی شریعت نہیں بتائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت آپ کو سنائی جائے، کوئی نئی حدیث آپ کے سامنے، کوئی نیا قرآن کی کوئی نئی آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے۔ حدیث وہی ہے، قرآن کی آیات بھی وہی ہے، بس ہم لوگوں کے ذہن میں جو دھندلا پن آ گیا اس کو ہٹانے کے لیے آج یہ مجلس انعقاد کی گئی۔ بہت ہی عام سی حدیث، مشہور حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے ہم نے یہ بھی سنا اور ہم سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ جس طرح ایک انسان اپنے چہرے کو آئینہ میں دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر اگر کوئی گرد غبار ہوتا ہے، کوئی گندگی ہوتی ہے تو اسے وہ ختم کر دیتا ہے، اسی طرح ایک مومن کا طریقہ دوسرے مومن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی تم عیب دیکھو، کوئی برائی دیکھو تو اچھے انداز میں، بہترین طریقے سے اس کی اصلاح کر دو، اس کے عیب کو اس سے دور کر دو۔ اس حدیث کو ہم نے اتنا ہی سنا، لیکن اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں ذکر آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جب ایک آئینہ کے سامنے ایک بادشاہ وقت کھڑا ہو یا غریب کھڑا ہو، آئینہ اس کی حقیقت کا اظہار کرتے وقت ڈرتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ دوسری مومن کی جب اصلاح کرے، بھلے سے وہ کتنے بڑے عالم اور مفتی اور کتنے سماج کے بڑے رتبے والے انسان ہی کیوں نہ ہو، اصلاح کرتے وقت ہم کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک آئینہ آپ کی بات آپ کے منہ پر بولتا ہے اور دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب دوسرے کی اصلاح کرے، اصلاح کے بعد اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ ایک آئینہ پیٹھ پیچھے آپ کی بات کسی اور سے نہیں بولتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اصلاح کرے تو اس کے منہ کے سامنے کرے، غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کرے۔ اگر طاقت ہے منہ پر اس کی اصلاح کرے۔ یہ آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ آئینہ ہم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے جب دوسرے سے کی اصلاح کرے، دوسرے مومن کی اصلاح کرے تو وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے، اس کے طرف سے وہ سچی باتیں بیان کرے۔ ایک انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ برائی اور اچھائی دونوں چیز واضح کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھائی ہی دکھاتا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف برائی ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب ایک مومن کی جب اصلاح کرے تو اچھائی اور برائی دونوں کا پہلو اس کے سامنے رکھے۔ ایک آئینہ، جب ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس شخص کے شخصیت پر مبالغہ یا تنقید سے کام نہیں لیتا۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کے چہرے پر 3 داغ ہیں، وہ آئینہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو آئینہ اس 3 داغ کو 4 نہیں دکھاتا، یعنی مبالغہ سے کام نہیں لیتا۔
اگر کسی انسان کے چہرے پر 3 داغ ہے تو 3 داغ کو آئینہ 2 نہیں دکھاتا، یعنی تنقیص سے کام نہیں لیتا، نہ ہی مبالغہ ہے نہ ہی تنقیص ہے، جتنا ہے اتنا بتاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے گھروں میں بھی آئینے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی آئینے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے غیبت میں نہ کریں، ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کی بات اس کے منہ پر بولیں، ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھیں، ایک آئینہ آپ کے گھر کا ایک آئینہ آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اچھائی اور برائی دونوں چیز واضح کر دیں، ایک آئینہ آپ کے گھر کا ایک آئینہ یہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ نہ مبالغے سے کام لو نہ ہی تنقیص سے کام لو۔ یہ تھا پہلا مرحلہ اصلاح کا۔ اس میں بیان کر دیا گیا کہ اصلاح تو کرنی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح کب، کیسے، کس طرح ہونی چاہیے، الفاظ کیسے استعمال کرنے چاہیے۔ اصلاح کا دوسرا طریقہ، غلطی پر فوراً تنبیہ، اور اگر ممکن ہو تو اس غلطی کو بار بار کہا جائے کہ اس کو کرو تاکہ وہ اس غلط کام کو صحیح کر لے۔ یاد رکھیے گا، اصلاح کا مقصد دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازہ توڑنا نہیں، لیکن آج ہم دوسروں کی اصلاح اس طرح کرتے ہیں کہ دروازہ ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دروازہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، دوست ہیں تو بچھڑ جاتے ہیں، تعلقات ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، اگر شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے تو پھر طلاق ہی پڑ جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6667، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول مسجد کے اندر تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی رسول پھر گئے، نماز پڑھے، ثم سلم، آ کر پھر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ ہوا، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر پھر سے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ بھی ہوا تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کا طریقہ آپ ہی سکھا دیجئے، آج ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، بہت ساری چیز حدیث سے نکل کر واضح ہوگی، آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اس صحابی رسول ہے نماز قبول نہیں ہو رہی، نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کر تو وضو کر، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جائے، تکبیر پڑھ، اس کے بعد جہاں سے بھی قرآن کی یاد ہو اس کو پڑھ، ثم ارکع حتی تطمئن، یہی لفظ ہے جس سے وجہ سے نماز ہو نہیں رہی تھی، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، ثم ارکع بات ختم ہو جاتی، لیکن جو غلطی ہو رہی تھی اس کو اللہ حتی تطمئن راکعا، رکوع کر، اور جب اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رکوع کر چکے رہا، ثم ارفع رأسک حتی تعتدل قائما، پھر اپنے سر کو اٹھا اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جا، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، بات ختم نہیں ہوئی، حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کر، اور جب اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سجدہ کر چکا رہا تو پھر اپنے سر کو اٹھا، اطمینان سے بیٹھ، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ جب تو سجدہ کر چکا رہا، ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، اسی طرح اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ پوری نماز کو مکمل کر۔ اس حدیث سے بہت ساری چیز سامنے آتی۔ پہلی چیز، وہ صحابی رسول غلطی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ایک کونے میں بیٹھے ہیں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول اپنے آس پاس کی بھی خبر رکھتے تھے، کون غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح کرتے تھے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول پہلی مرتبہ میں ان کی غلطی کو سدھار نہیں رہے، بار بار اس غلطی کو کرنے کا حکم دے رہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح کر لے، تو ایسی غلطی جو بار بار کرنے سے نقصان نہ ہو، نہ ہی مال کا نہ ہی کسی اور چیز کا، آپ اس کو حکم دے سکتے ہیں کہ اس چیز کو بار بار تو صحیح کر،
اور تیسری چیز اصلاح کے تعلق سے کہ بعض دفعہ انسان اگر اصلاح میں دیر کر دے تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول بعد میں ان کو ٹوکتے تو نے نماز ایسے ایسے، تو وہ تو نماز نہ ہوتی نا. تو اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی انسان غلطی کرے تو ہم اسے ضرور ٹوکیں، لیکن انداز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. دوسری چیز اصلاح کے تعلق سے غلطی کرنے والے سے وجہ پوچھا جائے. آج اللہ اکبر اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں یا پھر ہم باہر کے حالات دیکھ لیں یا پھر اپنے کاریگروں کے حالات دیکھیں. غلطی ہوئی چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو کاریگر ہو، فوراً سے ہم مارتے ہیں. پہلے گالی پھر دیکھنے والے بجاتے ہیں تالی. نہ اللہ کے رسول کا معاملہ گالی کا تھا نہ صحابہ کرام کا تالی کا تھا. وہ معاملہ کیسا تھا؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول امام بخاری اس کو کتاب الاستئذان کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 6259. صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہے. صلح حدیبیہ میں جب کفار مکہ اور اللہ کے رسول سے جب ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کو جب کفار مکہ نے توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو خفیہ طور پر جنگ کرنے کا حکم دے دیا، تیاری کا حکم دیا خفیہ طور پر. ایک صحابی رسول تھے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھا کہ میرے مکہ کے اندر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن میرے بال بچے تو وہی ہیں. خفیہ طور پر جنگ ہوگا، ایسا نہیں کہ میرے بال بچے مارے جائیں. ایک عورت کے ذریعے سے اس خفیہ میٹنگ، اس خفیہ جنگ کا انہوں نے خط میں لکھا، ایک عورت کو دے دیا کہ جاؤ کفار مکہ کو یہ دے آؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن عوام مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑ کر لے آؤ. خیر واقعہ لمبا ہے، جو بتانا مقصود ہے وہاں تک آتے ہیں. وہ خط آیا، اللہ کی دیکھیے غلطی ہو گئی ہے، فوراً سے سزا حاطب کو نہیں دی جا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھیے، آج ہمارا طریقہ رسول رحمت کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حملت یا حاطب علی ما صنعت. اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایک خفیہ جنگ ہو رہی تھی، ایک تیاری کا حکم میں نے دیا، اس کی خبر تو نے کفار مکہ کو دینی چاہیے. حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما بی الا ان اکون مؤمنا باللہ ورسولہ وما غیرت ولا بدلت. اللہ کے رسول میں ابھی بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اس ایمان میں کوئی بھی تبدیلی یا تغیر نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ جو میں نے خفیہ جانکاری کفار کو دینی چاہیے، مقصد بس اتنا تھا کہ یہ احسان ہو کفار کے اوپر، اور اس احسان کے بدلے میں یدفع اللہ بها عن اہلی ومالی، اس احسان کے بدلے میں اللہ رب العالمین میرے بال بچوں کی حفاظت فرمائے. بس مقصد یہ تھا میں اللہ کے رسول. صدقہ، کیا لفظ آ رہے ہیں رسول رحمت سے؟ صدقہ. اور کون سے لفظ آ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ فلا تقولوا الا خیرا. پہلے کہا کہ حاتب نے سچ کہہ دیا، سچ کہا انہیں. فلا تقولوا الا خیرا، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا سوائے خیر کے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص اس کی اگر وہ غلطی کرے اور اقرار بھی کر لے، اقرار کے بعد بھی ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اقرار کے بعد بھی اس پر ملامت، اقرار کے بعد بھی گالی گلوچ، ادھر گالی پھر ادھر تالی. لیکن یہ معاملہ رسول رحمت کا نہیں تھا. اللہ کے رسول فرماتے فلا تقولوا الا خیرا، کچھ مت کہنا سوائے خیر کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے کہ اللہ کے رسول، اس نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ حکم دیں اسے قتل کر دو. اللہ کے رسول فوراً روک دیے. اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز، یا حاطب، اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا، یعنی غلطی پر سوال، وجہ پوچھی جائے. آج ہم وجہ نہیں پوچھتے ہیں، وجہ پوچھی جائے. دوسری چیز، یہ حاطب وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، جنگ حنین میں شریک ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. فضائل اتنی بڑی ان کی فضیلت ہے اس حاطب رضی اللہ عنہ کی. پتہ یہ چلا کہ جو منصب اقتدار پر ہے،
جو عہدے دار ہیں، جو محلے کے بڑے ہیں، چاہے وہ قاری ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، مرتبے میں کوئی کتنا بڑا ہو، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ اپنے ساتھی کی غلطی برداشت کرنے کی آپ کو طاقت ہونی چاہیے۔ آج لوگ کیا بولتے ہیں، مولانا غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت، غلط بات کو ہی برداشت کیا جاتا ہے، اچھی بات کون برداشت کرتا ہے؟ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے غلطی کرنے والے کو صاف طور پر اس کی غلطی بتا دینا۔ آج کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو ہم محلے میں پہلے چرچا کرتے ہیں، اس کے لیے میٹنگ بیٹھاتے ہیں، 10 لوگ کہیں چائے خانے پر جمع ہوئے، اس کی غلطی کو بھائی فلانے نے ایسا کیا، اور اس کے پاس اگر پہنچ بھی گئے، ملاقات بھی ہو، اس کی غلطی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت حدیث نمبر 60-50، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا، اور اس کی ماں عجمی تھی۔ عجمی کہتے ہیں وہ شخص جو عرب کا رہنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سعودی عرب جا کر کے وہاں رہنے لگے، آپ سعودی کے نہیں ہیں تو سعودی والوں کے لیے آپ عجمی ہوں گے، یعنی آپ عرب کے نہیں ہیں، عرب کے نہیں تو غیر عرب کو عجمی کہتے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک شخص سے میرا جھگڑا ہو، اس کی ماں عجمی تھی، اور اس کی ماں کا میں نے طعنہ دے دیا، برا بھلا کہہ دیا، اور وہ شخص جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں، غلطی ہوئی، صاف وجہ پوچھ رہے ہیں، اصابت فلانا، کیا تمہارا کسی سے ابو ذر کسی سے جھگڑا ہوا؟ قلت نعم، ہاں اللہ کے رسول میرا جھگڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا افنلت من امہ، ابو ذر کیا تم نے اس کی ماں کو برا بھلا کہا، لعن طعن کیا، ملامت کیا؟ قلت نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے، جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ اور ابو ذر اسلام لائے کب؟ اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہتے کہ اللہ کے رسول میں تو بوڑھا ہو گیا، کہ اب بھی جاہلیت کی اثر باقی ہے؟ کہتے کہ ہاں اب بھی باقی ہے۔ اور ذرا غور سے سنو، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دیا کس کو؟ برا بھلا کہا کس کو؟ ایک ماں کو۔ آج ہم باتوں باتوں میں کتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ آج ہمارا دستور یہ ہے، آج ہمارے گھرانے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہا اس کی ماں کے لیے جو کہ اس کی بیوی ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو گالی دے رہا اس کی ماں کے لیے جو کہ اس کی دادی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کی بہن کی گالی دیتا ہے جو کہ اس کی بیٹی ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو اس کی بہن کا گالی دیتا ہے جو کہ اس کی پھوپھی ہے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اس آیت کی اس حدیث کے مطابق ہمارے اندر بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آج ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھ لکھ کر بھی کتنوں ہم کسی منصب پر کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے جاہلیہ، رسول رحمت کا فرمان ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے، جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ جس گھرانے میں گالی گلوچ کو رواج دیا جاتا ہے ان گھرانوں سے بھی جاہلیت کی بو آتی ہے، ان محلوں سے بھی گالیوں کی بو آتی ہے، ان دھڑکتے ہوئے دلوں سے بھی گالی کی بو آتی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے گھر والوں کو پڑوس والوں کو گالی کا تحفہ اور گالی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، غلطی کرنے والوں سے جذباتی رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 285، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ جاء اعرابی فقال یبول فی المسجد، ایک اعرابی آیا مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام دوڑے، صحابہ کا عمل دیکھا جائے۔ حدیث کہتی ہے 4 طرح کی باتیں آئی وہاں پر، ایک صحابی رسول ایک اعرابی پیشاب کیا مسجد میں، 4 طرح کی باتیں آئی۔ کون سی؟ فصاح بہ الناس، لوگ بلند آواز سے مسجد کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے اور اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے فصاح بہ الناس، لوگ بلند آواز سے اس کی طرف بڑھے۔ فصار الیہ الناس، لوگ غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا۔
اسرع الیہ الناس، لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت میں آتی ہے اور رحمت بھرے الفاظ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا ترزموہ دعو، لا ترزموہ دعو، اسے درمیان میں نہ ٹوکو، دعوہ، چھوڑ دو اسے۔ اس کے بعد جب انہوں نے پیشاب کر لیا تو آپ نے سمجھایا۔ آپ نرمی اختیار کر رہے ہیں۔ آج ہم کتنے جذباتی ہیں، ہر معاملے میں جذباتی۔ کوئی کچھ ہوا نہیں فوراً سے گالی کا نظر آنا، کوئی کچھ ہوا نہیں فوراً سے دشمنی۔ رسول رحمت دعوہ، چھوڑ دو اسے۔ پھر سکھایا کہ دیکھو، اس اعرابی کو سکھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز اور قرآن کیا جاتا ہے، اس میں گندگی نہیں پھیلائی جاتی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ رسول رحمت کے الرحمت بھرے الفاظ کا اثر ابن ماجہ نے کوٹ کیا، ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہوا۔ وہ اعرابی فرماتے ہیں کہ فلم یؤنب ولم یسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گالی دی اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ آج ہمارا معاملہ اتو سا غلطی، چھوٹی سی غلطی پر پورا پہاڑ اٹھا لیا گھر پر، چھوٹی سی غلطی پر لگا دیا گالی کا ٹیگ ان کے سامنے۔ اس فلم یؤنب فلم یسب، حدیث کے الفاظ، اثر ہوا ان کے اوپر۔ کہتے کہ میرے ماں باپ قربان ہو، نہ گالی دیتے ہیں، نہ گالی دیا اور نہ ہی اللہ کے رسول نے برا بھلا کہا۔ تو میرے آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں چلتا پھرتا بچہ 5 سال 3 سال 4 سال کا اگر کہیں پیشاب کر دے بستروں پر، تو گھر کے سسر سب سے پہلے بہو کو بولیں گے سنبھالا نہیں جاتا، برا بھلا بول دیں گے۔ یہ صحابی رسول عقل رکھتے ہوئے، ہوش رکھتے ہوئے، حواس رکھتے ہوئے مسجد میں آ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، دعوہ سے چھوڑ دو، اور نرمی کے ساتھ سمجھا رہے تھے۔ یہ معاملہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کی غلطی اگر دیکھی جائے تو ممبر سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن نام لیے بغیر، نام نہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6101 بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا، اجازت دے دیا، ایک کام کیا اور اس کے لیے کرنے کی اجازت دے دی۔ فتنزہ عنہ قوم، تو کچھ لوگوں نے اس کام کے نہ کرنے کو اچھا جانا۔ کتنے ہزاروں کام ہیں، رسول رحمت کی بات سامنے ہے لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں۔ اس دور میں بھی وہ لوگ موجود تھے۔ فتنزہ عنہ قوم، کچھ لوگوں نے اس کام کے نہ کرنے کو اچھا جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نام نہیں لے رہے۔ اصلاح کا ایک طریقہ نام نہ لیا جائے، نام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تنزہون عن الشیء اصنعہ، میں کسی کام کا حکم دیتا ہوں، وہ کام میں کرتا ہوں اور تم اس کام سے پرہیز کرتے ہو، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں فواللہ انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جانتا ہوں، میں ان لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ آپ سب سے پہلی چیز کی بغیر نام لیے کسی کی اصلاح کی جائے، نام نہ لیا جائے، لیکن اصلاح ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کا حکم دے دے تو دنیا کا اماموں کا امام بھی آ جائے، اس کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے دل میں جگہ دو۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ کو، دنیا میں جتنے بڑے اماموں سے امام، مفتی سے مفتی کوئی آیا ہے، اس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے جب تک وہ گزرا نہیں تب تک وہ امام نہیں کہلایا۔ رسول رحمت کے دروازے سے گزرے تو ابو بکر صدیق بنتے ہیں، رسول رحمت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو عمر فاروق بنتے ہیں، رسول رحمت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو عثمان غنی بنتے ہیں، ذو النورین بنتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دروازے سے گزرتے ہیں تو حیدر قرار بنتے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رسول رحمت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ اور لاکھوں صحابہ کرام جب رسول رحمت کے دروازے سے گزرے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا گیا۔ کون سا دروازہ؟ گھر کا دروازہ، وہ دروازہ جس کو شریعت بتائی گئی،
وہ دروازہ جو شریعت کے مطابق رسول اللہ نے سامنے رکھ دیا، اس سے ہو کر تمہیں گزرنا ہے، یہ ہے اسلام۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم چلا کہ اللہ کے رسول کی بات دل میں سجاؤ، لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو، دلیل کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا ہے، رسول رحمت کی بات ہے، دنیا کی بات ایک طرف، رحمت کائنات کی بات ایک طرف۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جب ان کو بولا جاتا ہے کہ کوئی عالم اگر تقریر کر دیے ہیں، بہت سے علماء کرام آتے ہیں جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں، نام تو نہیں لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا نے ہمارے لیے تقریر کی۔ ان کے لیے ایک واقعہ ہے، بڑا مزیدار واقعہ ہے، سننے لا کہ ہمارے لیے آپ کے لیے بھی۔ شیخ شہاب الدین اپنی کتاب مستطرف کے اندر ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، کوئی عالم کوئی تقریر بیان کیا، باہر جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا نے میرے لیے تقریر کی۔ بھائی آپ تو مولانا جانتے ہی نہیں ہیں آپ کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک واقعہ ہے، موسیٰ نامی ایک چور ایک درہم کی تھیلی چورا کر کے مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور اس تھیلی کو اپنے داہنے ہاتھ کی آستین میں چھپا لیا اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ امام صاحب نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں اور اس آیت سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ چور بھی موسیٰ، آیت کے اندر بھی آیا موسیٰ۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ تیری داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ چور وہیں پر تھیلی پٹک کر بھاگا اور کہا کہ امام تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ آج ہمارا معاملہ اسی موسیٰ کی طرح ہو گیا ہے، بات کہیں اور کی جا رہی ہے، غلطی کی اصلاح نام لیے بغیر کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ دقتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں کہ جناب میرے اوپر تقریر کی گئی ہے، مولانا میرے اوپر یاد رکھیں ایسے لوگ کان کھول کر سن لے۔ جس محلے میں گنہگاروں کے ساتھ ساتھ، جس محلے میں خطاکاروں کے ساتھ ساتھ، جس محلے میں شرابیوں اور زانیوں کے ساتھ ساتھ، اور جس محلے میں بے نمازیوں کے ساتھ ساتھ اصلاح کی فکر کرنے والے اور اصلاح کرنے والے موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا کہ ہم اس بستی میں عذاب نازل نہیں کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 117، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ نے کہا کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی پر ظلم سے تباہ کر دی، اس حال میں کہ اس بستی میں، اس معاشرے میں، اس محلے میں، اس شہر میں اصلاح کرنے والے اور اصلاح کی فکر کرنے والے موجود ہوں۔ آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری بد اخلاقی کو بد اخلاقی بتائے، آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری کمزوریوں کو کمزوری بتائے، آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہمیں مسجد کی طرف بلائے، آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری غلطیوں کو غلطی کہے، آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو سود کھانے سے منع کرے، آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو غیبت، چغلخوری، بہتان سے ہمیں منع کرے، حسد سے منع کرے، آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایسا ہی شخص، ایسی شخصیت کا وجود آپ کے معاشرے میں اللہ کے عذاب کے نہ آنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سفید کو سفید کہنے والی، جو کالے کو کالے کہنے والی، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والی، جو ایمان کو ایمان اور کفر کو کفر کہنے والی، جو بدعت کو بدعت اور سنت کو سنت کہنے والی، جو رات کو رات اور دن کو دن کہنے والی، جو ظلم کو ظلم اور بد اخلاقات کو بد اخلاق کہنے والی۔ یہ ایسی شخصیتیں آپ کے اگر محلے میں، معاشرے میں موجود ہے تو ان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب جو ہے ہمارے محلے سے ٹلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے سے ٹلا ہوا ہے۔ آج ہم اور آپ ایسے لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے عالموں پر آج ہم بہتان کستے ہیں، ایسے عالموں کے لیے اپنے دل میں ہم نفرت رکھتے ہیں۔ یہ رحمت ہے، رحمت۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب تک یہ مصلح، اصلاح کرنے والے، جس نے بھدوئی اور بنارس کو اصلاح کے لیے ایک کر دیا، وہ شخصیت کو تم برا کہتے ہو، یاد رکھو یہ وہ وجود ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں تمہارے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے تمہارے اوپر ہو سکتا ہے ان شخصیتوں کا وجود اور ان کا زندہ رہنا تمہارے لیے رحمت ہی رحمت بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہاں جو بھی بات ہم سن رہے ہیں،
یا آگے جو بھی بات ہم سنیں گے، اللہ رب العالمین یہ عہد کر کے ہم اٹھیں کہ آج ہم جو بھی سنیں گے اللہ اس پر ہم ضرور عمل کریں گے۔ وہ اللہ رب العالمین سے ایک بڑی ہی مختصر اور جامع دعا ہے، ہر انسان کو ایک دوسرے کو دینی چاہیے کہ اللہ ہم سے اور آپ سے راضی رہے۔ اگر رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب مل گیا۔ یہ مختصر سی دعا ملاقات کے وقت، جدائی کے وقت ایک دوسرے کو دیا کریں کہ اللہ ہم سے اور آپ سے راضی رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔